یعنی بری چیز کو اچھی بنا کر کے اس کو پیش کر دیا جائے. ابلیس یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے. اے اللہ میں جب زمین میں جاؤں گا تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کروں گا. حالانکہ گناہ اچھے ہے نہیں, گناہ ہے بہت خطرناک چیز, یہ انسان کو ہے لے جانے والے جہنم میں, لیکن اتنا بناؤں گا, اتنا سواروں گا, اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا کہ انسان کو پھر گناہ نظر نہیں آئیں گے. اور آپ دیکھ لو آج ہم مسلمانوں میں ہی دیکھ لو, کتنے بڑے بڑے گناہ ہمیں گناہ نظر آتے ہی نہیں, پھر تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ابلیس تو اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے. ایک لڑکی ہے بیچاری جوان, مسلمان گھر کی ہے, اپنے خالہ زاد لڑکے کے ساتھ, ماموں زاد لڑکے کے ساتھ, پھوپھی زاد لڑکے کے ساتھ, چچا زاد لڑکے کے ساتھ, جن سے اس کا پردہ کرنا لازم ہے, وہ اس کا غیر محرم ہے, یاد رکھیے گا, اس کے سامنے اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر اپنے خالہ کے لڑکے کے ساتھ, ماموں کے لڑکے کے ساتھ, پھوپھی اور چچا کے لڑکے کے ساتھ تم بائک پہ اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کہیں بھی مارکیٹنگ کرنے چلی جاؤ, پورے گاؤں کے سامنے لے کر کے جاؤ, کسی کو برا نہیں لگتا ہے, کیونکہ ابلیس نے اتنا بنایا ہے, اتنا سنوارا ہے کہ وہ ہمیں گناہ بھی نظر نہیں آتا ہے. لیکن وہی لڑکی اگر کسی دوسرے اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے نکل جائے, پورے گاؤں والے افسوس کریں گے, افسوس ہے کتنی گری ہوئی لڑکی ہے. کیوں؟ میرے پیارے ساتھیوں, جیسے وہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے. شرط یہ ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ اس بات کو ابلیس نے ہمارے دماغ میں اتنا بنا دیا ہے, اتنا سوار دیا ہے, اتنا خوبصورت ہم کو یہ چیز لگنے لگی ہے کہ وہ برائی ہم برائی سمجھتے ہی نہیں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں جب زمین کے اندر جاؤں گا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, میں ان کے سامنے گناہوں کو بناؤں گا, سواروں گا. اے میرے رب, لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں, جو تیرے خالص بندے ہیں, جو دین اسلام پہ سچے طور پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے, میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں. میں ان کے سامنے کسی بھی گناہ کو بنا سوار کر کے پیش نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ وہ جب تیرے بارے میں جب اپنے اندر وہ ڈر پیدا کر لیں گے, وہ تیرے دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہوں گے, ان کے اوپر پھر میرا کوئی اختیار نہیں چلنے پائے گا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی ابلیس کی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابلیس کیا وعدہ کر کے آیا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان جب اپنے آپ کو فارغ زیادہ رکھتا ہے, فری رکھتا ہے, تو ابلیس کو موقع ملتا ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا اور اس کے ذہن میں تمام باتیں کو ڈالنے کا. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اب میں چوتھی بات پہ آتا ہوں, بڑی اہم بات ہے نوجوانوں, ذرا غور سے سمجھیے گا اس کو. غلط صحبت اور برے دوستوں کا انتخاب کرنا. انسان کو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میرے کو ساتھ رہنا ہی تو ہے, بس دن گزر جائے کیسے بھی, کسی کے ساتھ بھی گزر جائے, انسان کی یہ پلاننگ ہوتی ہے. نہیں, دوستی یہ کوئی راشن سے ملنے والی وہ چیز اور سامان نہیں ہے کہ آپ گئے, جو مرضی آیا پیسہ دیا اور لے کر کے آ گئے. یاد رکھیے, دوستی کرنا ہو تو بڑے سوچ سمجھ کر کے کرنا. اور آؤ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسی حساب سے وہ عمل کرتا ہے, جیسا اس کا دوست عمل کرتا ہے ویسے یہ کرتا ہے. آپ دیکھو کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے, آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو صرف نیک ہوں گے, کچھ آپ کو ایسے ملیں گے جو شرابی ہیں تو سبھی شرابی ہیں, کچھ لوگ ایسے آپ کو پوری محفل مل جائے گی 10 لوگوں کی, سارے کے سارے دوست سگریٹ پیتے ہیں تو سبھی پیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ سبھی لوگ گٹکا کھاتے ہیں تو سب گٹکا کھاتے ہیں, کچھ لوگ زنا کرنے کے عادی ہیں تو سب کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں, اس میں وہ سب موبائل سے گیم اور سٹے بازیاں کرتے ہیں تو سب وہی کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی کتنی بہترین بات بیان فرما رہے ہیں, الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلینظر احدکم الی من یخالل. اے مسلمانوں, اگر تمہیں کسی سے دوستی کرنی ہو, تمہیں کسی کو اپنا دوست اور خلیل بنانا ہو, رفیق بنانا ہو, تمہیں اچھی طریقے سے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کرنے جا رہے ہو. جس لڑکے سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو وہ دین کے معاملے میں کیسا ہے,
وہ دنیا کے معاملے میں کیسا ہے، اس کے عادت و اطوار کیسے ہیں، وہ اپنے اخلاق میں کیسا ہے، وہ چال چلن کے اعتبار سے کیسا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں جس سے دوستی کرنا ہو اس کے بارے میں تم بہت ہی اچھی طریقے سے جان اور پھٹک کر کے اس سے دوستی کیا کرنا۔ اور برے دوستوں کا نقصان کیا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابھی تک میری نظر میں بہت ساری ایسی مثالیں آئی ہیں کہ غلط دوستوں کا نقصان اسے دیکھنے کو ملا ہے، لیکن آؤ میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال بیان کرتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پیارے اور محبوب چچا ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی برابر پوری زندگی ان کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اے میرے چچا آپ اسلام لے آئیے۔ ابو طالب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، سخت بیمار پڑ چکے ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، لاسٹ ٹائم ان کی زندگی کا چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے چچا آپ کے لیے پوری زندگی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، آپ قریش والوں کی باتوں کو بھی سنا کرتے تھے، آپ ان کی بہت ساری پریشانیوں کو جھیل کر کے اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کسی طریقے سے بس میرے چچا ایمان لے آئے۔ احسان مانو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ یہاں نبی تڑپ رہا ہے، اللہ میرے چچا کو کلمہ نصیب کر دے۔ آپ اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے چچا آپ صرف اپنی ایک بار اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، کلمتن اشہد لکا بہا عند اللہ، یہ ایک کلمہ آپ اپنی زبان سے ادا کر دیجئے، میں اس کلمے کی وجہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں گا اور آپ کے بارے میں سفارش کروں گا۔ اے میرے پیارے چچا آپ اگر لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے، آپ میرے کان کے اندر ایک بار یہ کلمہ پڑھ دیجئے۔ ہو سکتا تھا بھتیجے کی باتیں سن کر کے دل نرم پڑتا اور شاید وہ چیز ہوتی، بہرحال جو نہ ہوئی اس کے بارے میں کیا بولا جائے، لیکن اس کی وجہ کیا بنتی ہے معلوم ہے۔ یہاں اللہ کے نبی اپنے پیارے چچا کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نبی سے بڑا مبلغ، اللہ کے نبی سے بڑا داعی دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی زبان کی تاثیر یہ ہوا کرتی تھی، مکہ کے بڑے سے بڑے کافر اور بڑے سے بڑے مشرک بھی ایمان لانے پہ مجبور ہو چکے تھے، لیکن چچا کو تلقین کر رہے ہیں، چچا کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وہی دو برے دوست ان کے پاس موجود تھے، ایک کا نام ابو جہل ہے اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ۔ وہاں اللہ کے نبی ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، آپ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہاں وہ دونوں دوست بغل میں بیٹھ کر کے ان کو بار بار یہ شرم دلا رہے تھے، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین اسلام پہ تم آ جاؤ گے؟ کیا تم ایسا کرنے کو تیار ہو؟ یہاں اللہ کے نبی بار بار ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، بار بار وہ ان کے برے دوست ان کو آر دلا رہے، شرم دلا رہے تھے، اور اس سے زیادہ برے ساتھی اور برے دوست کا نقصان کیا ہوگا؟ آخر میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میں محمد کے دین کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے برے دوست کا نقصان۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوستی ہے، کیا ہوا کسی سے بھی کر لو، نہیں، دوستی کرنا ہو بڑی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ کبھی آپ دیکھو گاؤں میں کوئی بڑا سیدھا سادہ لڑکا ہوتا ہے، سب بڑی تعریف کرتے ہیں، اچانک دیکھا کہ بگڑ گیا، بگڑنے کی وجہ معلوم کرتے ہیں، پتہ چلا فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، وہ گٹکا کھاتے تھے یہ گٹکا کھانے لگا ہے، وہ سگریٹ پیتے تھے یہ بھی سگریٹ پینے لگا ہے، وہ ناچ گانے دیکھنے کے عادی تھے یہ بھی ہو چکا ہے، وہ فحش کام کیا کرتے تھے، وہ غلط چیزوں کے شکار تھے یہ بھی ہو چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیں، وہ رہتا کس کے ساتھ ہے، اٹھتا کن کے ساتھ میں ہے، گھومتا کن کے ساتھ میں ہے، یہ ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور نوجوان کو بھی چاہیے، اگر آپ کا دوست برا ہے یا تو آپ اپنے دوست کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور نہیں سدھرتا ہے تو آپ اس سے خدا حافظ بولیں، آپ اپنے راستے پہ آ جائیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، انسان کو اپنی زندگی کے اندر اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیز ہوئی۔
पांचवी चीज़ मैं आपको बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल। इससे इंसान बिगड़ जाता है, बहुत बिगड़ता है। आप देखें, जिन लोगों को सिगरेट और पान और गुटखे की आदत होती है ना, वो रमज़ान में बेचारे बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रख पाते हैं। कुछ लोगों की ज़बान से सुनने को मिलता है कि अगर एक बार दिन में गुटखा खाने की इजाज़त मिल जाए रमज़ान में, और एक बार सिगरेट की इजाज़त मिल जाए, हम 30 दिन क्या, हम 90 दिन का भी रोज़ा लगातार रख सकते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो अपनी इस बुरी आदत और बुरे लत की वजह से नहीं रख पाते हैं, अपनी ज़बान से वो एतराफ़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नुकसान उसका क्या होगा कि उस इंसान की वो बुरी आदत और उसकी वो बुरी लत इंसान को रोज़ा नहीं रखने देती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ज़रा हिसाब आप करिएगा। बहुत सारे लोग पान गुटखा खाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, संजीदगी से कभी सोचो अपनी ज़िंदगी में। आप पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, पैसा कोई पेड़ में फलता नहीं है कि आप गए हिलाए और लेकर के आ गए। आपके बाप अगर बाहर कमा रहे हैं, दिन भर के खून और पसीने की कमाई इकट्ठा करके आपके पास अल्लाह की कसम वो भेजा करता है। कभी आप देखें, माँ के खांसी का सिरप ख़त्म हो चुका है और बच्चे की जेब का खर्च कम पड़ चुका है। पहले उसके जेब की खर्च पूरी की जाती है, पहले अपने लाडले बेटे के जेब की खर्च पूरी की जाती है, उसकी आरजू पूरी की जाती है, दवाएं बाद में आ सकती हैं। ये हमने देखा है। लेकिन अफसोस, आपको अपने वालिदैन के इन पैसों की कदर नहीं है। आप अगर गुटखा खाते हो, एक हिसाब निकालता हूँ बड़ी सिंपल, जो आदमी पान गुटखे का आदी होता है, कम से कम दिन में 50 रुपये का तो खा लेगा। ये मैं कम से कम ले रहा हूँ, इतना तो है ना भाई, आप लोग बोल दो कम से कम, नौजवान आगे आप ही बैठे हैं, 50 रुपया तो खा ही जाएगा ना, इससे कम तो नहीं होगा। अच्छा, अगर एक दिन में 50 रुपया खाता है, 30 दिन अगर आए एक महीने में, तो 30 दिन में वो खाएगा 1500 रुपये का गुटखा। कितना? एक महीने में 1500 का गुटखा खाएगा। अच्छा, ये एक महीने का हुआ। यही 12 महीने अगर खाता रहा ऐसे ऐसे तो एक साल तक 18,000 बनेगा। कितना? 18,000 रुपया एक साल में वो गुटखा खा के थूक चुका है। और उस बंदे की आमदनी एक महीने की 18,000 नहीं है। मालूम ये हुआ कि अगर वो 18,000 एक महीने का कमा रहा है तो साल भर में वो 18,000 से गुटखा खा के थूक देता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यही अगर वो 5 साल तक इतना खा रहा है तो 5 साल में 90,000 रुपये का गुटखा खा के वो थूक चुकेगा। जब वो रोजाना सिर्फ 50 का गुटखा खाता हो और इतना ही रोज खाता रहे 5 साल तक, इससे ज्यादा 1 रुपया भी ना करे, तो 5 साल के अंदर 90,000 का गुटखा खा के थूक चुका है। अब वही अगर बचाया होता तो 90,000 रुपया उसके पास होता। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इंसान को इस चीज़ पे ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को नशा वाली चीज़ों से बचा करके रखे, क्योंकि इससे आपका बहुत नुकसान है, आपकी सेहत बिगड़ती है, वो अलग सारी चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों, इसके कई किस्म के नुकसान होते हैं। तो नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर नौजवान अपने आप को सही करना चाहते हैं। ये नंबर 5 हुआ। नंबर 6 पे, और ये नौजवानों के फ़ायदे की बात है जिनकी शादी नहीं हुई है, वक्त पे शादी नहीं करना, इससे नौजवान बहुत बिगड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा आर्डर किया है और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अगर नौजवान शादी की उम्र को पहुंच जाए तो उसे वक्त पर शादी कर लेना चाहिए। आइए वो हदीस देख लेते हैं, अल्लाह के नबी की वो हदीस। या मअशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, फल्यतज़व्वज, तो उस नौजवान को फिर शादी कर लेना चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि जब तुम वक्त पर शादी कर लोगे इसका फ़ायदा ये होगा, वक्त पर शादी करने से वो तुम्हारी नज़र की भी हिफाजत करेगी और वो तुम्हारी शर्मगाह को भी महफूज कर देगी। शर्मगाह की हिफाजत और इंसान की नज़र की हिफाजत, अल्लाह के नबी ने ये सही मुस्लिम की हदीस में दोनों का तज़किरा सिर्फ किया है। मैं एक और हदीस लेता हूँ, मुस्नद अहमद की रवायत। अल्लाह के नबी ने उसमें ज़रा तफसील के साथ कुछ चीज़ें बयान की हैं। फल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमन नज़र, इंसान की दोनों आँखें भी ज़िना करती हैं और इंसान की दोनों आंखों का ज़िना ये है कि इंसान किसी गलत चीज़ को अपनी आंखों से देखता है।
جو چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، جو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے، جو اس کے لیے دیکھنا گناہ کا کام ہے، اسے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، یہ انسان کی آنکھوں کا زنا ہے۔ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انسان کے دونوں ہاتھ بھی زنا کیا کرتے ہیں۔ انسان کے دونوں ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو چھوتا جو اس کے لیے چھونا جائز نہیں، حرام چیز ہے۔ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، اور انسان کے دونوں پیر اور دونوں قدم بھی زنا کیا کرتے ہیں۔ وَزِنَاهُمَا الْمَشِيُّ، انسان کے دونوں قدم اور دونوں پیر کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے پیروں سے کسی بھی غلط جگہ پہ چل کر کے جایا کرتا ہے۔ وَالْفَمُ يَزْنِي، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے۔ وَزِنَاهُ الْقُبَلْ، اور منہ کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غلط چیز کو بوسہ دے، اس کو چومے، اس کو منہ لگائے جو اس کے لیے منہ لگانا حرام تھا، جو اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ حدیث کے آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، جب انسان ایسا کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ لیتا ہے، ہاتھوں سے چھو لیتا ہے، پیر سے وہ چل کر کے چلا جاتا ہے، پھر انسان کا دل آرزو کرتا ہے اس غلط کام کو کرنے کے لیے، انسان کا دل آرزو کرتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا مچلتی ہے وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ، لیکن انسان کی شرمگاہ یا تو وہ زنا کروا لیتی ہے یا اس کو اسے زنا سے بچا لیا کرتی ہے۔ تو اس حدیث کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے اس میں زنا کی بہت ساری صورتوں کو بیان کیا ہے، لیکن وہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے صرف دو بات کا تذکرہ کیا، انسان کی نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ اس حدیث کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں شروعات نظر سے کیا ہے اور ختم کیا ہے شرمگاہ پہ۔ تو ان تمام چیزوں کا رول ہوتا ہے انسان کو زنا کروانے کے لیے، تو انسان کو وقت پر شادی کرنا چاہیے۔ یہ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7 جو بگڑنے کی ایک اہم وجہ ہے نا، وہ انسان کا اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ جو پیش آیا وہ مجھے یاد آتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس کے الفاظ آپ ذرا دیکھو، ہمت اس کی، جب کسی کو گناہ کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ سارے صحابہ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ نبی کے سامنے آ کر یہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ اس آدمی کو ڈانٹو نہیں، جھڑپو نہیں۔ آپ کا ذرا اخلاق تو دیکھو، اللہ کے نبی اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور آپ اس سے سوال کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے سامنے پھر دعوت دینا شروع کرتے ہیں، آپ اس سے سوال کرتے ہیں اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اے میرے پیارے ساتھی تم میرے پاس آنے کے بعد زنا کرنے کی اجازت جو مانگ رہے ہو، یہ بتاؤ میں تم سے کچھ سوال کر لیتا ہوں، اگر کوئی بھی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ وہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی اپنا سوال بدلتے ہیں اَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، کیا یہ کام تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ کوئی تمہاری بیٹی کے پاس جائے، اس کے جسم سے کھیلے، وہ اس کے ساتھ اگر زنا کرے تو کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی یا نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی آگے سوال کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے ایک ایک رشتہ گنا کر کے آپ اس کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، اے میرے پیارے ساتھی یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے پاس جائے اور اس کے ساتھ وہ زنا کرے، اس کے جسم سے کھیلنے کی کوشش کرے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ اس سے سوال کرتے ہیں اَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، اے میرے پیارے ساتھی یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے
تمہاری پھوپھی کے پاس جائے اور اسے زنا کرے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں. آپ اس سے آخری سوال کرتے ہیں اتحبہ لخالتک، کیا یہ کام تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ تمہاری ماں کی بہن جو تمہاری خالہ ہے، اگر کوئی یہ کام اس کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا یہ بات تمہیں پسند آئے گی؟ کہنے لگا لا واللہ، اے اللہ کے نبی بالکل نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں. سبھی چیزوں میں انکار. اب اللہ کے نبی کے سمجھانے کا طریقہ ذرا دیکھو. آپ اسے بتا رہے تھے اے میرے پیارے ساتھی، تو جس کے پاس زنا کرنے کی اجازت میرے پاس مانگ رہا ہے، جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی اور کسی کی خالہ ہوگی. پھر اس آدمی کو وہ بات کیسے پسند آئے گی کہ تو اس کی ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ جا کر کے زنا کرے؟ اس آدمی کی سمجھ میں بات آ رہی تھی. اللہ کے نبی اس آدمی کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اور اللہ تو اس آدمی کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اور اس آدمی کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما لے. اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اس نبی کی دعا کو سنا اور وہ آدمی پھر کبھی دوبارہ اس کام کی طرف نہیں پلٹا. تو جو نوجوان اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بس ایک بار صرف سوچ لو کہ ہم جس حالت میں کسی لڑکی کے ساتھ موجود ہیں، کوئی میری بہن کے ساتھ ہوتا، کوئی میری ماں کے ساتھ اس حال میں ہوتا اور میری نظر اس پہ پڑ جاتی تو مجھے کتنا خراب لگتا. جتنا تمہیں لگے گا اتنا ہی اسے بھی لگے گا، جس کی وہ بہن ہوگی، جس کی وہ بیٹی ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. انسان کے بگڑنے کی ایک اور وجہ ہے، یہ نمبر 7 ہو گیا. نمبر 8 پہ ہے حرام کمائی. دیکھو کمانے سے اللہ نہیں روکتا ہے، بلکہ اللہ نے تو باقاعدہ روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. آپ قرآن اٹھاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اے لوگو جب نماز ختم ہو جایا کرے تو تم اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جایا کرو اور تم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو تلاش کیا کرو. حلال کمائی کا اللہ آرڈر کر رہا ہے باقاعدہ. لیکن حرام کمائی کا نقصان جانتے ہیں؟ اچھا بسا اوقات میں کچھ لوگوں کو سنتا ہوں کہ ہم 2 سال سے ایک دعا مانگ رہے ہیں آج تک قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم 10 سال سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں آج تک قبول نہیں ہو رہی ہے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہیں وجہ یہ ہو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ دور کا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتا، اللہ کے دربار میں جایا کرتا ہے. اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پر گندا بال ہوا کرتے ہیں، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے. وہ اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ چیز عطا کر دے، اے اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے. وہ آدمی مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن اس آدمی کا کھانا حرام کا ہوا کرتا ہے، حرام کمائی کا کھاتا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا بھی حرام ہوا کرتا ہے. کچھ ٹائم پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ اس کا پینا حرام کیسے ہوگا. آج کل کا زمانہ آپ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان حرام کا لے کر کے اس کو پیا کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس کا پینا بھی حرام کا ہوا کرتا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہوا کرتا ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، وہ بندہ اپنے اندر جو غذا لیا کرتا ہے، جو چیزیں وہ کھایا کرتا ہے، وہ بھی حرام کمائی کی ہوا کرتی ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے. وہ جو چیزیں غذا اپنے اندر کھایا کرتا ہے وہ بھی حرام کی چیز ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس آدمی کی دعا اللہ قبول کرے تو کیسے قبول کرے. اے میرے مسلمان بھائیو، ہو سکتا ہے آپ کی کمائی میں تھوڑی بہت حرام کی چیز ملی ہوئی ہو، آپ کی غذا میں کچھ حرام کی چیز ملی ہوئی ہو. آپ اللہ رب العالمین سے
دعائیں مانگتے ہیں اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے مانگتے مایوس ہو رہے ہیں، میں اس دعا کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمائی میں، آپ کے کاروبار میں کچھ حرام کی چیز ملی ہوئی ہو، آپ اس کو پہلے چھوڑیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو یہ نمبر 8 ہو گئی۔ اور نمبر 9 ہے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت کرنا اور دوسروں کے نقش قدم پہ چل جانا۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ شبرن بشبرن، ایک بالشت اگر وہ کسی چیز میں چلے ہوں گے تو تم بھی چلو گے، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ایک ہاتھ یا ایک گز اگر وہ چلے ہوں گے تو تم بھی اتنا چلو گے، ویسا ویسا کام کرو گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی کیا آپ یہود و نصارہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فمن، ہاں میں یہود و نصارہ ہی کی باتیں تو کر رہا ہوں، یہود و نصارہ نہیں تو پھر اس سے اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اور آپ ذرا دیکھیں انسان کس طریقے سے ان کی پیروی میں چلا ہوا ہے، پہنا جا رہا ہے ان کے حساب سے، کھایا جا رہا ہے ان کے حساب سے، پیا جا رہا ہے ان کے حساب سے، شادی بیاہ کیے جا رہے ہیں ان کے حساب سے، رسم اور کلچر ہمارے درمیان گھسے جا رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے گھر میں تمام چیزیں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کی تھی، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وَذَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے کے اتنے زیادہ عادی ہو جاؤ گے، اتنے زیادہ عادی ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ نمبر 9 ہی اور آخری چیز بتا کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ آخری چیز ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت پہ غور نہ کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ بیٹا کچھ غلط کر رہا ہے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے ماں کو تماچے مارتا ہے تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، بیٹا ذرا اور زور سے مار، تو ماں بھی بیچتی ہے بیٹا ذرا اپنے باپ کو مار کے بتا۔ ابھی بچپن میں مارا ہوا اچھا لگ رہا ہے، وہاں ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان اگر ماں ہے تو اپنے اس بیٹے کو اس کے باپ کی ویلیو بتائے کہ تمہارے باپ کی قدر کیا ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خبردار اے میرے بیٹے، کبھی کسی بیٹے کا ہاتھ اپنے باپ کے لیے نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ باپ کو بتانا چاہیے کہ تیری ماں تیرے لیے کتنی مشقتیں برداشت کر کے تجھے پالی پوسی ہے اور کس طریقے سے تیری پرورش اس نے کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں اس بچے کو بچپنے میں یہ تعلیم دینی تھی، ہم اس کی اس غلط حرکتوں پہ ہنستے تھے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن بعد میں اگر وہی لڑکا بڑے ہونے کے بعد ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، ہمارے ساتھ اگر وہ غلط سلوک کیا کرتا ہے تو ہم آنسو بہاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس بچے کو بگاڑنے میں ماں نے کردار ادا کیا ہے، اس بچے کو بگاڑنے میں باپ نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو فکر کرنی ہے تو بچوں کو بچپنے میں ہی ان کو صحیح روٹ پہ، صحیح لائن پہ لگانے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے نکل جائے گا، تیر ہاتھ سے نکلنے کے بعد اس کو روکا نہیں جاتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے تیر کمان میں ہو وہیں سے سنوار سکتے ہیں، جدھر نشانہ لگانا ہے وہیں سے لگائیں گے تو نشانہ لگے گا۔ تیر نکل جائے، بندوق سے گولی نکل جائے، آپ سوچیں ارے گڑبڑ ہو گیا، ادھر نہیں ادھر جانا چاہیے تھا، اب آپ کے اشارے پہ نہیں، اب جہاں جانا ہے وہاں جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو بچپنے سے ہم ایسی تربیت دیں، ایسے لائن پہ چلائیں، ایسی باتیں ان کے دماغ میں ڈالیں کہ غلط چیزوں کا ان کے ذہن میں تصور تک نہ آئے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے سامنے، میرے پیارے ساتھیوں، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے نوجوانوں کے بگاڑ اور اس کے اسباب و علاج کے اوپر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہی گئی تمام باتوں پہ ہم تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔